السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں دنیا نیوز۔ میں ہوں عمران یوسف۔ ہیڈلائنز اب جان چکے ہیں۔ بلیٹن کے آغاز میں اہم خبر یہ ہے کہ افغان حکومت ملک میں دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہیں نہ بننے دیں۔ طالبان عالمی برادری سے انسداد دہشت گردی کے اپنے تمام وعدے پورے کریں۔ ہم ابھرتے خطرات کے خلاف تیار رہتے ہیں۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق امریکہ خطے میں دہشت گردی کے خطرات سے چوکس ہے۔ میتھیو ملر نے یہ کہا۔ افغان حکومت ملک میں دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہیں نہ بننے دے۔ طالبان عالمی برادری سے انسداد دہشت گردی کے اپنے تمام وعدے پورے کریں۔ ہم ابھرتے خطرات کے خلاف تیار رہتے ہیں۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ نے کہا ہے کہ امریکہ خطے میں دہشت گردی کے خطرات سے چوکس ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کے خط کا معاملہ سپریم کورٹ نے فل کورٹ سمیت دیگر معاملات پر اعلامیہ جاری کر دیا۔ واضح کر دیا عدلیہ کی آزادی پر سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا، جبکہ عدلیہ کے معاملات میں مداخلت برداشت نہیں کی جا سکتی۔ عدلیہ کی آزادی ہی مضبوط جمہوریت کی ضامن ہے۔ تفصیل دیکھیے سپورٹ۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججوں کا خط، سپریم کورٹ کے فل کورٹ اجلاس کا اعلامیہ جاری، انکوائری کمیشن تشکیل دینے پر اتفاق۔ اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججوں کا 25 مارچ کو لکھا گیا خط 26 مارچ کو چیف جسٹس کو موصول ہوا۔ چیف جسٹس نے خط میں الزامات کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے اسی روز چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اور دیگر ججز کو افطار کے بعد اپنے گھر بلایا۔ چیف جسٹس نے ملاقات میں ججز کو انفرادی طور پر بھی سنا۔ 27 مارچ کو چیف جسٹس نے وزیر قانون، اٹارنی جنرل، پاکستان بار کے ممبران اور صدر سپریم کورٹ بار سے ملاقات کی۔ اعلامیہ میں مزید کہا گیا ہے کہ چیف جسٹس نے 27 مارچ کو فل کورٹ انتظامی اجلاس طلب کیا۔ ججز کی اکثریت نے خط کا جائزہ لینے کے بعد چیف جسٹس کی وزیراعظم سے ملاقات پر اتفاق کیا۔ اس کے بعد چیف جسٹس سے وزیراعظم کی ملاقات ہوئی، جس میں سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج جسٹس منصور علی شاہ بھی شریک ہوئے۔ ملاقات میں فیض آباد دھرنا کیس کے فیصلے پر عمل درآمد یقینی بنانے پر بھی اتفاق ہوا۔ کمیشن آف انکوائری ایکٹ 2017 کے تحت ججز کے الزامات پر ریٹائرڈ جج کی سربراہی میں ایک انکوائری کمیشن بنانے کی تجویز پیش کی گئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کے سپریم جوڈیشل کمیشن کو خط کے معاملے پر وزیر اعظم شہباز شریف کی چیف جسٹس پاکستان قاضی فائد عیسیٰ سے ملاقات ہوئی۔ وزیر اعظم کے ہمراہ ملاقات کے بعد وزیر اعظم نذیر طارڑ نے پریس کانفرنس میں یہ کہا کہ خط کے معاملے کی انکوائری کرائی جائے گی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کے خط کا معاملہ، وزیر اعظم شہباز شریف کی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے سپریم کورٹ میں ملاقات، وفاقی حکومت کا ججز کے خط کے معاملے پر انکوائری کمیشن بنانے کا اعلان۔ چیف جسٹس اور وزیر اعظم کے درمیان ملاقات 1 گھنٹے سے زائد تک جاری رہی۔ ملاقات میں سینئر جج جسٹس منصور علی شاہ، وزیر قانون اور اٹارنی جنرل بھی شریک تھے۔ ملاقات کے بعد پریس کانفرنس میں وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر طارڑ نے کہا، عدلیہ کی آزادی پر کوئی سمجھوتہ نہیں ہوگا۔ 6 ججز کے خط پر اچھی ساکھ رکھنے والے ریٹائرڈ ججز کی سربراہی میں انکوائری ہوگی۔ وزیر اعظم کابینہ میں یہ معاملہ رکھیں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے معزز جج صاحبان نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز اور چیف جسٹس پاکستان کو اس چٹھی کے ذریعے کچھ اپنی شکایات ان تک پہنچائیں۔ حکومت کا یہ فرض ہے کہ اس معاملے کی چھان بین ہونی چاہیے۔ یہ معاملہ وزیر اعظم صاحب کابینہ کے سامنے رکھیں گے اور کوشش ہوگی وزیر اعظم صاحب کی کہ کوئی نیک نام، غیر جانبدار، کوئی ریٹائرڈ عدالتی شخصیت جو ہے انہیں ریکویسٹ کی جائے کہ وہ اس کمیشن کو ہیڈ کریں۔ انہوں نے مزید کہا کہ وزیر اعظم سے ملاقات میں اہم مسائل کی نشاندہی کی۔ بعض اہم قومی امور بشمول ٹیکس معاملات پر بھی بات ہوئی۔ تاریخ فیصلہ کرتی ہے کہ کون صحیح تھا اور کون غلط تھا۔ ہائی کورٹ کے ججز مقدس فریضہ سر انجام دیتے ہیں۔ کسی بھی ادارے کے معاملے میں مداخلت نہیں ہونی چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جب ایسے معاملات آئیں تو ان کو دبایا نہ جائے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت بجلی چوری کی روک تھام کے لیے اہم جائزہ اجلاس ہوا۔ ٹرانسفارمرز پر سمارٹ میٹرز لگانے کے منصوبے پر پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت کام شروع کرنے کا فیصلہ۔ وزیر اعظم بولے، بجلی چوری میں سہولت کار افسران کے خلاف فی الفور تادیبی کارروائی شروع کی جائے۔ بجلی چوری کی روک تھام کے لیے جائزہ اجلاس، لائن لائسنس میں کمی اور ترسیلی لائنز کی اپ گریڈیشن کے لیے حکمت عملی طلب، خزانے پر بوجھ پیداواری کمپنیوں کی فوری نجکاری کی ہدایت، زیادہ نقصان والے فیڈرز پر مانیٹرز تعینات کرنے کا فیصلہ۔ وزیر اعظم نے بلوچستان میں ٹیوب ویلوں کو شمسی توانائی پر منتقل کرنے کے پلان پر رپورٹ بھی مانگ لی۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ ملک کی موجودہ معاشی صورتحال قطعی طور پر بجلی چوری جیسے مسئلے کے متحمل نہیں ہو سکتی۔ ملک کو اربوں ڈالر کا نقصان پہنچانے والوں کو قرار واقعی سزا دی جائے گی۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ انسداد بجلی چوری مہم میں ستمبر 2023 سے اب تک 57 ارب کی ریکوری کی گئی ہے۔ مہم کے دوران خراب کارکردگی یا بجلی چوری میں سہولت کاری پر بجلی کمپنیوں کے 350 اہلکاروں کو معطل کیا گیا ہے۔